السلام علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل AQ آفیشیل پر۔ میرے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا تھا، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح سے طوفان آیا اور وہ غرق ہوئی۔ آج ہم آپ کے سامنے ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ قوم عاد جس کو کہتے تھے، اور اس کے اوپر ہود علیہ السلام نے کیا محنت کری اور ان کے اوپر انہی نے کس طرح سے ان کو جھٹلایا اور ان کے اوپر کس طرح سے عذاب آیا۔ تو چلتے ہیں، ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قوم عاد جو تھی، اس کو ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، اور یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد تقریباً 300-400 سال کے بعد یہ قوم آباد ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ یہ قوم نوح علیہ السلام کے پوتے سے یہ نسل چلی جو کہ 12-13 برادریوں میں آباد ہوئی تھی، اور جتنی بھی برادریاں تھیں یہ سب کی سب کافر تھیں، یہ سب بت پرست تھیں اور بتوں کو پوجنے والی تھیں۔ اور یہ اتنی بڑی قوم تھی کہ جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان سے بڑی کوئی قوم نہیں بنائی، یعنی اس قوم کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ کھمبوں کے جتنے لمبے لوگ اور بڑے طاقت والے لوگ تھے، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور والا کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ تو یہ بڑے قد و قامت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ارم ذات العماد کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے ایسی قوم اس سے پہلے کبھی نہیں اتاری زمین پر۔ اور پھر یہ قوم زمین کے اندر رہتی تھی، کھاتی پیتی تھی، لیکن کیا ہے کہ کفر کرتی تھی، اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، بت پرستی کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کے اوپر ترس آیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی میں سے ایک سمجھدار آدمی کو نبی بنایا، جن کو ہود کہتے ہیں۔ ہود علیہ السلام بھی انہی کے قوم کے تھے، لیکن کیا تھے کہ وہ بت پرستی کے خلاف تھے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ تم ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں گناہوں کو بخشیں گے اور تمہیں کامیابی عطا کر دیں گے۔ تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا، ہٹ دھری پہ آ گئی کہ تم ہم کو کمزور کہتے ہو، ہم تو بلکہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اور انہوں نے پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش تراش کر گھروں کو بنایا تھا، اور بڑے ہی اونچے قد و قامت کے تھے کہ جیسے کھڑے ہو جائے تو ستون کی طرح لگے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم کے لوگ جھنڈا جاتے اور کہتے کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ تم وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم کو کہتے ہو، جس کے بارے میں تم ڈراتے ہو، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ تم اتنی باتیں کر رہے ہو، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، نہ تو تم کوئی ثبوت دکھا رہے ہو کہ تم کس بنا پر کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی مانیں، اور کس بنا پر کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، کس بنا پر یہ بات کہہ رہے ہو، ہمیں کوئی ثبوت دکھاؤ۔ تو ہود علیہ السلام ان کو وہی بات سمجھاتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور لیکن تم ان کو نہیں مانتے، تم ہمارے عمل کو دیکھتے ہو کہ ہم تمہارے عمل سے الگ عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ ہود علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ ان کی بھی قوم میں کچھ ہی لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا۔ کیسے ارادہ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر ہلکا عذاب بھیجا، کہ ان کے اوپر قحط جاری کر دیا، سوکھا ان کے گاؤں میں، ان کے شہروں میں سوکھا پڑنے لگا، کھیتی باڑی سوکھی ہونے لگی، فصل اگنا بند ہو گئی، اور غلہ کم ہونے لگا، بھوک مری عام ہونے لگی۔ تو کیا ہے، ان کی
قحط پڑنے لگا کہ شاید یہ اس سے باز آ جائیں اور اللہ کی جگہ ماننے لگیں۔ 2 یا 3 سال، کم و بیش 3 سال تک یہ قحط جاری رہا اور بڑی پریشانی کے اندر انہی نے زندگیوں کو گزارا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک دم سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر نبی بھیجا، نبی کی بات نہیں مانی تو ان کے اوپر جو ہے عذاب بھیجا۔ عذاب بھی کون سا؟ پہلے ہلکا عذاب بھیجا کہ شاید یہ ہماری بات کو مان لیں۔ اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، زندگیوں کے اندر دیکھیں، جگہ جگہ کیا ہوتا ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں بارش بھاری ہو رہی ہے، کہیں بادل پھٹ رہے ہیں، کہیں سیلاب آ رہی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ عبرت کی باتیں ہیں۔ یہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے کہ موتیں، کسی کی موت جوانی میں ہو رہی ہے، کسی کی موت بڑھاپے میں ہو رہی ہے، کسی کی موت بچپنے میں ہو جا رہی ہے۔ تو یہ ساری عبرت کی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دکھاتے ہیں دوسرے بندوں کو کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اسی طرح سے ہود علیہ السلام کی قوم میں بھی ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر قحط کا عذاب بھیجا کہ شاید یہ اس سے باز آ جائیں اور ہماری بات کو مان لیں۔ تو جب وہ اس سے بھی نہیں مانے اور پھر ہود علیہ السلام کی بات کو جھٹلاتے رہے اور یہ بات کہتے رہے کہ تم جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو اس عذاب کو ہمارے اوپر لے آؤ، کہ ہم سے تم کہتے ہو کہ اللہ طاقتور ہے بلکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور بڑے اونچے قد و قامت تھے جس پہ ان کو اپنی قد و قامت کے اوپر بڑا ناز تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف بادلوں کو بھیجا، پھر بڑا عذاب آیا۔ جتنے نیک ایمان والے تھے، ایک دیوار تھی، اس کے اندر وہ نیک ایمان والے اور ہود علیہ السلام ان ایمان والوں کو لے کے اس دیوار میں بیٹھ گئے، اس دیوار کے پیچھے بیٹھ گئے، 4 دیواری میں بیٹھ گئے۔ پھر ان کی قوم جو عذاب میں مبتلا ہوئی، جو کافر تھے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل آ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ بادل ہم پر رحمت کے ہیں اور ہم پر بارش کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تم پر بارش نہیں کریں گے بلکہ یہ تم پر عذاب نازل کریں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایسی آندھی چلی جو 7 راتیں اور 8 دن تک وہ آندھی مسلسل چلتی رہی، بغیر کسی رکے وہ آندھی مسلسل جو ہے چلتی رہی، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ چلتی رہی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ایسے اڑ رہے تھے جیسے کھجور کے تنے، کہ وہ اپنے زمینوں پہ گر رہے تھے، دھڑا دھڑ زمینوں پہ گر رہے تھے، ایسے گر رہے تھے جیسے کھجور کے تنے، کیونکہ قد و قامت ان کے جیسے کھمبے ہوتے ہیں لمبے لمبے، ایسے ان کے قد و قامت تھے۔ وہ جب زمینوں پہ اس آندھی سے گر رہے تھے، مر رہے تھے اور دیواروں میں ٹکرا رہے تھے، اڑ رہے تھے ہوا میں، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کھجور کے بھاری بھاری تنے وہ دیواروں میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر مسلسل عذاب آیا اللہ کا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کی بات کو ماننے میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، کہ جس نے اپنے نبی کی بات کو مانا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس عذاب سے بچایا، اور جس نے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ ناکام ہو گیا اور وہ غرق ہو گیا، اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔